یہ آمین میڈیا کی پیشکش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقش ہے سب ناتمام خونے جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر۔ آج سماعت فرمانے والی ہر روح کو آداب۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسے صحیفے کا ذکر ہے جو صدیوں پرانا ہے، اور یہ براہ راست ایک عظیم صحابی سے منسوب ہے جی، اور اب اسے ایک بالکل نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ہم ایک ایسی تقریب کی بات کریں گے جس نے حال ہی میں تاریخ کے ایک سنہرے باب کو آپ کہہ لیں تازہ کیا ہے۔ صحیح۔ یہ دونوں چیزیں علم کی قدر اور اپنے اسلاف سے محبت کی روشن مثالیں ہیں۔ بالکل، علم اور تاریخ دونوں اہم ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم گجرات کے علمی اور کمیونٹی منظرنامے کا ایک طرح سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس دو اہم ذرائع ہیں۔ ایک نادر کتاب ہے صحیفہ حمام بن منبہ، اس کے تعارف کی کچھ تفصیلات ہیں، اچھا، جسے گجراتی رسم الخط میں منتقل کیا گیا ہے، اور دوسرا دیادرا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یوم وصال پر ایک تقریب ہوئی، اس کی رداد ہے۔ جی ہاں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کوششوں کی اہمیت کو سمجھا جائے جو اسلامی ورثے کو زندہ رکھنے اور اسے نئی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، یہی بات ہے۔ یہ دونوں واقعات اپنی نوعیت میں ٹھیک ہے مختلف ہے، لیکن ان میں ایک مشترکہ جذبہ ہے۔ کیا جذبہ؟ علم کا تحفظ، اس کی ترویج اور اپنی تاریخ، اپنی شخصیات سے جڑے رہنا۔ صحیح۔ تو آئیے پہلے اس کتاب پر ہی بات کرتے ہیں۔ صحیفہ حمام بن منبہ، نام ہی کافی وزنی ہے۔ یقیناً یہ کوئی عام تصنیف نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حدیث کے قدیم ترین جو دستیاب مجموعے ہیں نا، ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، قدیم ترین میں سے ایک۔ جی، اسے مشہور صحابی کثیر الروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سبحان اللہ، اپنے شاگرد ابو عقابہ حمام بن منبہ یمانی رحمت اللہ علیہ کے لیے املا کروایا تھا۔ جی، تو یہ گویا ان کا وہ چشمہ ہے جو صحابی رسول سے براہ راست پھوٹ رہا ہے۔ واہ، مطلب یہ تو علم کا ایک انتہائی مستند ذریعہ ہوا۔ اس کی سند کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ سند کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، حدیث کی دنیا میں سند یعنی روایت کی کڑی، چین آف نیریشن جسے کہتے ہیں، وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس صحیفے کی سند یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حمام بن منبہ تک کا سلسلہ، جی، وہ انتہائی مضبوط اور مستند مانا جاتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے یہ علم نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ تو حدیث کی تحقیق میں سونے جیسا ہو گیا۔ بالکل، سونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں جو احادیث مبارکہ ہیں وہ صرف دینی احکام نہیں بلکہ اخلاقیات، ایمانیات، حکمت، ان سب کے انمول موتی ہیں۔ اچھا، تو یہ کتاب ہم تک پہنچی کیسے؟ اس کا سفر بھی تو دلچسپ ہوگا۔ جی، اس کا اردو ترجمہ تو معروف محقق ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، انہوں نے کیا تھا۔ اچھا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے۔ لیکن ایک اور اہم کام ہوا ہے جس سے اس کی رسائی پہنچ اور بڑی ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہے حضرت پیر سید حاجی محمد مدنی میاں دریائی اشرفی قادری سہروردی رفاعی صاحب کا کام۔ ماشاءاللہ، اتنے القابات۔ جی ہاں، آپ خلیفہ بغداد بھی ہیں اور درگاہ حضرت دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ بیرپور شریف کے سجادہ نشین بھی ہیں۔ جی، انہوں نے اس اردو متن کو گجراتی رسم الخط میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اچھا، یعنی زبان اردو ہی ہے، لکھی گجراتی حروف میں گئی ہے؟ جی بالکل، اسے لپیانتر یا ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں۔ تو اس لپیانتر کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب صرف رسم الخط ہی تو بدلا ہے؟ نہیں، یہ محض ایک تکنیکی کام نہیں ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا، جی، تو یہ گجراتی بولنے اور پڑھنے والی کمیونٹی کو، خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے جو شاید اردو رسم الخط سے اتنی واقف نہ ہو، ہاں یہ بات تو ہے، انہیں براہ راست اس بنیادی علمی خزانے سے جوڑنے کی ایک کیدی کوشش ہے۔ سمجھ آئی بات۔ ایک ایسے دور میں جہاں زبانیں بدل رہی ہیں، رسم الخط بدل رہے ہیں، یہ ورثے کو زندہ رکھنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ علم کو خاص حلقوں سے نکال کر عام قاری تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ بہت خوب۔ اور اس اہم کام کو شائع کس نے کیا؟
اس کی اشاعت کی ذمہ داری گونڈل کی سنی مسلم کمیٹی نے اٹھائی ہے۔ اچھا، گونڈل کی؟ جی، اور ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ کمیٹی پہلے بھی اہل سنت علماء کی کئی کتب کو گجراتی میں شائع کر چکی ہے۔ دینی علم کے فروغ میں ان کا کردار ہے۔ تو یہ صحیفہ ان کے کاموں میں ایک اہم اضافہ ہوا؟ بلا شبہ۔ اور ایک اور بات، اس کتاب کی علمی حیثیت کو مزید تقویت ملی ہے۔ وہ کیسے؟ خلیفہ تاج الشریعہ حضرت مولانا مفتی محمد اشرف رضا صاحب جو رتن پور کے ہیں، انہوں نے اس پر 2 بول یعنی پیش لفظ تحریر کیا ہے۔ اچھا، مفتی صاحب نے؟ جی، تو جب ایسی جید علمی شخصیات کسی کام کی توثیق کرتی ہیں تو اس کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے مہر ہے کہ کام علمی معیار پر پورا اترتا ہے۔ صحیح کہا۔ اسی حوالے سے برکات خواجہ ماہنامہ ہے دیادرا کا، اس کے مدیر ہیں جناب پٹیل شبیر علی رضوی صاحب، ان کی ایک گزارش بھی سامنے آئی ہے۔ جی، کیا گزارش ہے؟ وہ آج کل جو مطالعے کا رجحان کم ہو رہا ہے نا، ہاں، یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور وہ قارئین کو دعوت دیتے ہیں کہ بھئی یہ سطحی مواد چھوڑیں اور ایسی گہری مستند کتابوں کی طرف آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے علم سے نہ صرف ایمان کو تازگی ملتی ہے بلکہ عملی زندگی میں بھی بہتری آتی ہے، جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ صرف ایک کتاب کی تشہیر نہیں لگتی بلکہ علم و عمل کی طرف ایک پرزور پکار ہے۔ بالکل، پٹیل صاحب کی یہ اپیل دراصل اس پوری کوشش کے مقصد کو واضح کر رہی ہے۔ یعنی یہ کتابیں صرف الماریوں کی زینت بننے کے لیے نہیں ہیں۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ انہیں پڑھیں، سمجھیں اور پھر اپنی زندگیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ یہ علم کو عمل میں بدلنے کی دعوت ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ تو یہ تو ہوئی صحیفہ ہمام بن منبہ کی گجراتی لپیانتر میں اشاعت کے بعد علم کی روشنی پھیلانے کی ایک کوشش۔ جی، اب ہم اپنے گفتگو کا رخ موڑتے ہیں ایک دوسری اہم سرگرمی کی طرف۔ یہ حال ہی میں گجرات کے قصبے دیادرا میں ہوئی۔ جی، دیادرا والی تقریب، یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین جامع القرآن اور ذوالنورین یعنی 2 نوروں والے، جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے منعقد کی گئی تھی۔ کب ہوئی تھی یہ؟ تاریخ تھی اتوار 15 جون 2025، اسلامی تاریخ کے حساب سے 18 ذی الحج 1446 ہجری کا دن تھا۔ اچھا، تو اسلامی تاریخ کی ایسی عظیم شخصیات کے ایام منانے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ صرف ایک رسم تو نہیں ہوتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیں، اسلامی روایت میں ایسے ایام کو یاد کرنے کا مقصد صرف رسمی کاروائی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک زندہ تعلق قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ان مواقع پر ان بزرگ ہستیوں کی زندگیاں، ان کی قربانیاں، ان کا کردار، دین کے لیے ان کی خدمات، ان سب کو یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق سیکھیں، ان کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ یہ اجتماعی یاد دہانی اور تربیت کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ یعنی یہ سیکھنے کا موقع ہے۔ منتظم کون تھے اس تقریب کے؟ جی، اس تقریب کا اہتمام سنی دعوت اسلامی نے کیا تھا۔ اچھا، سنی دعوت اسلامی نے۔ تقریب کی کچھ تفصیلات بھی ہیں ہمارے پاس۔ عصر کی نماز کے بعد دیادیرا کے مختار المساجد میں اجتماع شروع ہوا۔ جی، آغاز ختم یاسین شریف سے ہوا۔ الحمدللہ۔ قرآن خوانی اور ذکر سے محفل کا آغاز کرنا روح کو تازگی بخشتا ہے، ماحول میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ اسلامی اجتماعات کی روایت کا حصہ ہے۔ جی، اس کے بعد ایک خاص چیز ہوئی۔ مسجد کے پیش امام ہیں قاری مقصود صاحب اشرفی۔ جی، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑے پرسوز اور منفرد انداز میں منقبت پیش کی۔ سبحان اللہ۔ منقبت یعنی کسی بزرگ ہستی کی تعریف میں کلام پیش کرنا۔ یہ محبت کے اظہار کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ صحیح۔ یہ سننے والوں کے دلوں میں ان شخصیات کی عظمت، ان کے مقام کا نقش گہرا کرتی ہے اور ان کی سیرت کے پہلوؤں کو بڑے دلنشیں انداز میں بیان کرتی ہے۔ بالکل۔ منقبت کے بعد پھر خطاب ہوا۔ حضرت مولانا عادل نجمی مصباحی ہلدریوی صاحب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور شان پر ایک ایمان افروز بیان دیا۔ جی، انہوں نے کن باتوں پر زیادہ زور دیا؟ کچھ اندازہ ہے؟ جی، جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق مولانا نے خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دین اسلام کے لیے بے مثال سخاوتوں کا ذکر کیا۔ سخاوت؟ جی، وہ تو مشہور ہے۔ ہاں، تاریخ گواہ ہے، کئی مشکل مواقع پر
جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر جیش الاسرت یعنی تنگی والی فوج کی تیاری میں، ہاں وہ واقعہ، یا مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں بیر روما خرید کر وقف کرنے میں۔ انہوں نے اپنا مال بے دریغ خرچ کیا۔ بے شک مولانا نے ان کی قربانیوں، خاص طور پر ان کے دور خلافت کے آخری ایام میں جو فتنہ اٹھا تھا، اس دوران ان کے صبر و استقامت جی، اور ان کی اس شرم و حیا کا بھی ذکر کیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، فرشتے بھی حیا کریں۔ جی، یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی آج بھی ہمیں آپ کہنے اشد ضرورت ہے۔ واقعی سخاوت، قربانی، صبر، حیا، یہ ایسی صفات ہیں جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے قابل تقلید ہیں۔ بالکل، اور یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ان واقعات کو صرف کہانیاں سمجھ کر سن لینا کافی نہیں۔ تو پھر اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات کی ان خوبیوں سے کیا سبق لیتے ہیں؟ کیا سبق لیتے ہیں؟ ان کی سخاوت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ مال کی محبت پر دین کو ترجیح دینا۔ ان کا صبر ہمیں مشکلات میں ثابت قدم رہنا سکھاتا ہے۔ ان کی حیا ہمیں پاکدامانی، کردار کی بلندی کا درس دیتی ہے۔ صحیح، یہ صرف سننے کی باتیں نہیں، بلکہ ہماری عملی زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اچھا، بیان کے بعد تقریب کا اختتام کیسے ہوا؟ جی، معمول کے مطابق صلوات و سلام اور پھر دعا پر اختتام ہوا۔ ٹھیک، تو یہ ایک جامع اور روحانی طور پر فائدہ مند اجتماع معلوم ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اس طرح کی تقریبات کمیونٹی کو جوڑتی بھی ہیں اور ایمان کو تقویت بھی بخشتی ہیں۔ اب اگر ہم ان دونوں سرگرمیوں کو ملا کر دیکھیں، یعنی صحیفہ حمام بن منبع کی نئی اشاعت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یوم وصال کی یہ تقریب، جی تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان میں کوئی ربط نظر آتا ہے؟ بالکل، ان دونوں میں گہرا ربط ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو ایک قدیم بنیادی علمی ماخذ کو جدید دور کے قاری کے لیے ہاں، اس کی اپنی زبان، اس کے اپنے رسم الخط میں قابل رسائی بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، یہ علم کے تسلسل اور اس کی حفاظت کی کوشش ہے۔ دوسری طرف ایک عظیم تاریخی شخصیت کی یاد منا کر ان کی زندگی، ان کی تعلیمات کو اجتماعی طور پر تازہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تاریخ سے جڑنے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کا عمل ہے۔ تو دونوں کاوشیں مل کر ایک ہی مقصد کو پورا کر رہی ہیں۔ کیا مقصد؟ اسلامی ورثے کو زندہ رکھنا، اسے سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینا۔ پٹیل شبیر علی رضوی صاحب نے اپنی اپیل میں اشارہ کیا تھا، جی، ان سرگرمیوں کا یعنی مستند علم کی فراہمی اور یہ اجتماعی یاد دہانی، اس کا کمیونٹی کے ایمان اور عمل پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا اثر بہت گہرا اور مثبت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جب لوگوں کو مستند دینی علم آسانی سے ملتا ہے نا، جی، تو وہ سنی سنائی باتوں یا غلط فہمیوں سے بچتے ہیں۔ صحیح۔ ان کا ایمان مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اجتماعی طور پر اپنے اسلاف کی قربانیاں، ان کے اعلیٰ کردار، دین کے لیے ان کی خدمات کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف معلومات نہیں بلکہ تحریک ہے۔ بالکل، یہ سرگرمیاں صرف معلومات کا تبادلہ نہیں، یہ کردار سازی اور روحانی ترقی کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ تھیوری کو پریکٹس میں لانے کا محرک بن سکتی۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ گجرات میں ہونے والی یہ کوششیں، چاہے وہ صحیفہ حمام بن منبع جیسے نایاب علمی ورثے کو عام فہم انداز میں پیش کرنا ہو، جی، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستیوں کے ایام منا کر ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنا ہو، یہ سب اسلامی تشخص کے تحفظ اور فروغ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کمیونٹی اپنے ماضی سے جڑی ہوئی ہے اور مستقبل کے لیے علم اور عمل کی بنیادوں کو مضبوط کر رہی ہیں۔ بالکل درست۔ اور یہاں ایک حتمی نقطہ جو شاید براہ راست ان ذرائع میں بیان نہیں ہوا لیکن ان سے ابھرتا ہے، جی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان وسائل اور مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ دیکھیں، کتاب کا شائع ہو جانا یا تقریب کا منعقد ہو جانا یہ تو پہلا قدم ہے۔ اصل کام تو افراد کا ہے اچھا، کہ وہ ان سے کس طرح فعال طور پر جڑتے ہیں۔ کیا وہ اس کتاب کو خرید کر صرف رکھ دیتے ہیں یا اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ تو اہم سوال ہے۔ کیا وہ تقریبات میں صرف حاضر ہوتے ہیں یا وہاں سے سیکھی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں؟
اپنے دینی ورثے سے حقیقی تعلق قائم کرنے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ذاتی کوشش، ذاتی دلچسپی، یہ ناگزیر ہے۔ صحیح۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان مواقع سے کس حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ اللہ کی رحمت آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ قائم رہے۔ خدا حافظ۔ وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر رفتہ کا محاسبہ۔ یہ پروگرام آمن میڈیا کی ایک تجزیاتی پیشکش ہے جو احمد آباد سے شائع کیا گیا ہے۔ ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے، جس میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر کوئی سیاسی نیت یا ذاتی مفاد شامل نہیں ہے۔